اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسے عاشقوں کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو عشق لڑ گیا ہے، اس میں دوسرے کا کیا قصور؟ پھر آپ اس میں پنگے بازی یہ کر رہے ہیں کہ ایسے گانے سنتے ہیں، ایسے شعر پڑھتے ہیں جس سے وہ آتش عشق اور بھڑکتی ہے، جلتی پہ تیل کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا قصور ہے نا، پنگے بازی خود کر رہے ہیں، دوسرے پہ الزام دے رہے ہیں۔ اس کو آپ کی شکل بھی پسند نہیں ہے تو آپ سے پیار کیوں کرے، آپ سے شادی کیوں کرے؟ تو ایسے عشق مزاج مردوں عورتوں سبھی کو مشورہ ہے کہ شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے تو جائز معروف طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجیں، جو خاندانی اور شریف لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کا پروپوزل ان کو پسند آتا ہے، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، جائز درست طریقے سے شادی کریں، آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ کی نکاح کی پروپوزل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو بالکل چپ ہو جائیں، نہ اس شخص سے نہ کسی اور شخص سے اس کے بارے میں بات نہ کریں بالکل، اور اس کو مرد ہے یا عورت کوئی الزام نہ دیں۔ آپ کو جو شریعت نے حق دیا تھا آپ نے استعمال کر لیا، اس کو بھی شریعت نے حق دیا ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ اور رہی یہ بیماری جو آپ کو ہے اور آپ سمجھیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آج اس سے ہوا ہے کل کسی اور سے ہو جائے گا، یہ بات لکھ لیں، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کو ہر دوسرے روز عشق ہوا ہوتا ہے، یہ بالکل نفسانیت ہوتی ہے اس میں، اور پھر شیطان بھی خوب بندے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور اگر چرسیوں بنگیوں کی محفل میں بیٹھیں گے اور اس طرح کی بے باکانہ باتیں کریں گے، اور بعض تو معاذ اللہ ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ وہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ عشق کا غم کم ہو جاتا ہے، اب نشے کا غم زیادہ ہو جاتا ہے، اب منشیات کی عادی بن گئے ہیں، اب اس کے لیے بھی چوریاں شروع کر دیتے ہیں عاشق صاحب۔ تو یہ بیوقوفانہ احمقانہ طفلانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر واقعی کسی کو کسی کے ساتھ ایسا عشق ہو گیا ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، محبت کی تعریف بھی یہ کی ہے، بڑی اچھی پسند آئی مجھے تعریف، کسی نے کی ہے کہ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، اچھا تو سب کو اچھا ہی لگنا ہے نا، ایک بندہ خوبصورت ہے سبھی کو خوبصورت ہی لگے گا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کا اس کے بغیر دل نہ لگے۔ واہ، کوئی ایسا شخص ہے آپ کی زندگی میں کہ اس کے بغیر آپ کا من نہیں بہلتا، نہیں دل لگتا، گزارا نہیں ہو رہا، یہ واقعی محبت ہے، اور یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، اور یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے۔ اب یہ آپ کو ہے، نکاح کی کوشش بھی کر لی، ناکام ہو گئے، اب صبر ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر واقعی شریعت کے مطابق صبر کرے، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے اور گھل کے اسی میں مر جائے تو وہ شہید ہے، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے شریعت نے۔ مسلمان کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی گناہ معاف ہے۔ تو یہ عشق کا مرض حقیقی معنوں میں اگر کسی کو لگ ہی گیا تو اس پہ بھی گناہوں کے کفارے کی نوید ہے، نیکیاں اور درجات کی بلندی کی بشارت ہے۔ بس صبر سے کام لے، اور حقیقی معنوں میں جو صبر ہے اس کے تقاضے پورے کرے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے امراض سے بچائے، جو مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو مبتلا نہیں ہیں ان کو محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔